دنیا اس بغاوت کو ایک نام دیتے ہے، اس بغاوت کا نام ہے کینسر۔ تمہارا ایک بہت اچھا دوست ہے، بچپن سے تمہارے ساتھ رہا، تمہیں اس نے جگہ دی، اس کو کھانا دیا، اس کو زندہ رکھا، اور پھر ایک دن وہی دوست تمہارے خلاف ہو جائے اور تمہاری جان لینے کی کوشش کرے تو تم پر کیا گزرے گی؟ حیرانی کی بات یہ ہے، یہ کہانی کسی انسان کی نہیں، یہ کہانی تمہارے جسم کی ایک ایسی معصوم سیل کی ہے، ایک ایسا سیل جو ہر روز اپنا کام کرتا ہے، تمہیں زندہ رکھتا ہے، تمہیں انرجی دیتا ہے، لیکن کبھی کبھی وہی سیل بغاوت کر دیتا ہے، رولز توڑ دیتا ہے اور تمہارے سب سے بڑا دشمن بن جاتا ہے۔ دنیا اس بغاوت کو ایک نام دیتے ہے، اس بغاوت کا نام ہے کینسر۔ تمہارے جسم کے اندر کیا چل رہا ہے اس وقت جب تم یہ ویڈیو دیکھ رہے ہو؟ تمہارے جسم کے اندر ٹریلین سیلز کام کر رہے ہیں، ہر سیکنڈ لاکھوں سیلز مر جا رہے ہیں اور لاکھوں سیل نئے پیدا ہو رہے ہیں۔ یہ پروسیس اتنی پرفیکشن کے ساتھ چلتا ہے کہ ہمیں اس کا احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہر سیل کو پتہ ہوتا ہے کب پیدا ہونا ہے، کب کام کرنا ہے، کب رک جانا ہے اور کب مر جانا ہے۔ ایک بالکل ویل مینیجڈ سٹی کی طرح ہے جہاں ہر شخص کو اپنا کام پتہ ہے، لیکن پھر کہیں نہ کہیں سسٹم میں ایک چھوٹی سی غلطی ہو جاتی ہے اور وہی غلطی کینسر کی شروعات بن سکتی ہے۔ کینسر ہوتا کیسے؟ ہر سیل کے اندر ڈی این اے ہوتا ہے۔ ڈی این اے کو تم ایک انسٹرکشن مینول سمجھ لو، یہ بتاتا ہے کہ سیل کا کام کیا ہے، لیکن کبھی کبھی ڈی این اے ڈیمیج ہو جاتا ہے۔ یہ ڈیمیج اسموکنگ سے ہو سکتا ہے، ریڈیشن سے ہو سکتا ہے، کچھ کیمیکل سے بھی ہو سکتا ہے، یا کبھی کبھی بس اتفاق سے ہو سکتا ہے۔ جب ڈی این اے ڈیمیج ہوتا ہے تو سیل کا رولز بھی ٹوٹ سکتے ہیں۔ نارمل سیل کہتے ہیں میرا کام ختم ہو گیا، لیکن کینسر سیل کہتے ہیں نہیں، میں رکوں گا نہیں، اور پھر وہ ڈیوائڈ ہوتے رہتے ہیں، بڑھتے رہتے ہیں اور دھیرے دھیرے ایک ٹیومر بنا دیتا ہے۔ ہر ٹیومر کینسر نہیں ہوتا، یہی ایک کامن مس انڈرسٹینڈنگ ہے۔ ہر ٹیومر کینسر نہیں ہوتا، کچھ ٹیومرز بینین ہوتے ہیں، یعنی وہ پھیلتے نہیں، عام طور پر زیادہ ڈینجرس نہیں ہوتے، لیکن میلگنینٹ ٹیومرز یہ اصل کینسر ہوتے ہیں۔ یہ آس پاس کے ٹیشوز پر حملہ کر سکتے ہیں اور جسم کے دوسرے حصوں تک بھی پہنچ سکتے ہیں۔ کینسر اتنا ڈینجرس کیوں ہے؟ کینسر کی سب سے ڈینجرس بات اس کا گرو کرنا نہیں بلکہ اس کا پھیلنا ہے۔ سائنٹسٹس اس پروسیس کو میٹاسٹاسس کہتے ہیں، یعنی کینسر سیل اپنی اوریجنل جگہ چھوڑ کر دوسری جگہ جاتے ہیں، خون کے ذریعے سفر کرتے ہیں اور جسم کے دوسرے آرگن تک پہنچ جاتے ہیں۔ مان لو اگر تمہارے لنگس میں کینسر ہے تو وہ وہاں سے جا کر سیدھا لیور تک پہنچ سکتا ہے، یہ برین تک یا بونز تک، اور اسی وجہ سے کینسر اتنا خطرناک مانا جاتا ہے۔ کینسر کی سب سے بڑی وجہ اب سوال یہ ہے کینسر ہوتا کیوں ہے؟ اس کا ایک جواب نہیں، بہت سارے فیکٹرز رسک کو بڑھاتے ہیں، جیسے اسموکنگ ہو سکتا ہے، تمباکو ہو سکتا ہے، الکوہولک ہو سکتا ہے، فزیکل ایکٹیویٹی کم کرنا، یا ریڈیشن، یا کچھ وائرس۔ لیکن ایک بات یاد رکھ، ہر اسموکر کو کینسر نہیں ہوتا اور ہر کینسر پیشنٹ اسموکر نہیں ہوتا ہے۔ اسی لیے سائنٹسٹ آج بھی کینسر کو پوری طرح سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دنیا میں کینسر ایک کتنا بڑا مسئلہ ہے؟ کینسر کی آج دنیا کے سب سے بڑے ہیلتھ کے چیلنج میں سے ایک ہے۔ ہر سال ملینز لوگ اس ڈیزیز کی وجہ سے اپنی جان گنوا دیتے ہیں اور لگ بھگ ہر فیملی کسی نہ کسی طریقے سے کینسر سے متاثر ہوتی ہے۔ اسی لیے دنیا بھر کے سائنٹسٹ، ڈاکٹر، ریسرچرز اور ہاسپٹلز روز اس کے خلاف ایک بڑا جنگ لڑ رہے ہیں۔ کیا کینسر کا علاج ہے؟ اچھی بات ہے کہ آج کینسر کا علاج پہلے سے بہت ہی بہتر ہو چکا ہے۔ ڈاکٹر سرجری کرتے ہیں، کیمو تھراپی استعمال کرتے ہیں، ریڈیشن تھراپی دیتے ہیں، اور اب ایمونیو تھراپی جیسی ماڈرن ٹریٹمنٹ بھی موجود ہے۔ لیکن سب سے پاورفل چیز آج بھی یہی ہے ارلی ڈیٹیکشن۔ جتنی جلدی کینسر کو پکڑا جائے اتنی ہی ریکوری کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں، اسی لیے ریگولر چیک اپس اور سمپٹمز کو اگنور نہ کرنا بہت ہی ضروری ہے۔ کینسر کو مونسٹر نہیں، کوئی ایلین نہیں، کوئی باہر سے آنے والا دشمن ہے۔ کینسر ہمارے اپنے سیل کی بغاوت ہے، ایک ایسی بغاوت جو ایک مائکروسکوپک غلطی سے شروع ہوتی ہے اور اگر وقت پر رکی نہ جائے تو پورے جسم کو اپنے لپیٹ میں لے سکتے ہیں۔ لیکن امید کی بات یہ ہے کہ سائنس ہر سال اس دشمن کو اور بہتر سمجھ رہی ہے، ہر سال نئے ٹریٹمنٹ آ رہے ہیں، ہر سال نئے پیشنٹ زندگی جنگ جیت رہے ہیں، اور شاید اسی لیے کینسر کی کہانی صرف بیماری کی کہانی نہیں بلکہ ایک انسانی ہمت، سائنس اور امید کی کہانی بھی ہے۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو کارساز کو سبسکرائب کرنا مت بھولنا۔ میں ملوں گا آپ سے اگلی ڈاکیومنٹری میں، تب تک کے لیے بائے۔